دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو سارے دنیا دار انہیں دنیا میں کچھ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی جو قدر ہے وہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بکری جو تھی گلی سلی پڑی تھی، سمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ اب میں کہ صحابہ اس کو کوئی لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یار اس کو کون لے گا؟ میں کہ اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ دنیا پیسے کا نام نہیں، دنیا مکان کا نام نہیں، بیوی بچوں کا نام نہیں، دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اپنی طرف متوجہ کر لے، اس کی توجہ میں آپ اللہ کو بھول جائیں، اس کا نام دنیا ہے۔ اور دنیا دار بندہ جو ہے اس کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سزا یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پریشانی کے عالم میں زندگی گزارے گا، پر ہر وقت خوف کی زندگی گزارے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس بندے کو اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے وہ خوف میں بھی اطمینان میں رہتا ہے، اس کے اندر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ثقافت مشکین کل فرما رہے تھے کہ مجھے لے گئے جب آپریشن کے لیے، تو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے، بتائیں کہ مجھے کہہ رہے تھے آپریشن کرو، میں کہتا تھا نہیں، آپریشن کے ساتھ بھی اللہ نے شفاعت دینی ہے، دم کے ساتھ بھی اللہ نے شفاعت دینی ہے، شفاعت اللہ نے دینی ہے۔ لیکن پھر چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب ان کا وہ رونے لگ پڑے، اپنے ذہن میں وہ سلسلہ چل پڑا، پریشان ہو گئے کہ یہ جو مسئلہ ہے بڑھ نہ جائے، ان کا شعبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ڈاکٹر کہنے پہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس طرح علاج کروا لیتے ہیں۔ تو اطمینان قلب کس وجہ سے؟ اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ ایک بندہ اللہ اکبر، ایک بندے کا ملازم ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور مالک جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں اطمینان قلب نہیں، اطمینان قلب اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ بھائی جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے اس کو خود بخود دنیا مل جاتی، دنیا کے معاملات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملات سے مراد اس کی جو ضروریات زندگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ دوسرے لفظوں میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ زندہ رکھی نال شان دے، ٹورے نال ایمان دے۔ اللہ زندگی جو ہے اس کو عزت سے آبرو سے گزارے۔ اب بعض بندوں کا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہی جو ہے وہ صرف اور صرف ہے ہی دنیا، آگے ان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر ایک آدمی تھا، اس نے سونا کچھ لیا، چوری کیا یا ویسے جیسے بھی لیا، وہ لڈو لیے، اس کے اندر ڈالا، اسمگلنگ کرنے کا، پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد جیل چلا گیا، جیل میں جا کے پاگل ہو گیا۔ ساری زندگی جو ہے وہ یہی کہتا رہا، کوئی ایڈا سی، 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 انہیں غم یہ کھا گیا۔ اور اہل اللہ کو غم کیا کھاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ وقت آخر انشاءاللہ پیش نظر، جی جب وقت آخر ہو، غم یہ ہے کہ نبی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سامنے ہو۔ اب ساؤتھ افریقہ کے میمن صاحب ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے خاندان ہندو تھا تو انہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، اولاد میں سے تھے کوئی، میں کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی ہم وہ فلاں جگہ پہ کوئی ان کی ہے پہاڑی ہے، وہاں پہ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔
تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہم ادھر زیارت کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا. انہوں نے ہاتھ ایسے کیا تو وہ دیکھا کہ وہ جگہ سامنے آ گئی, زیارت ہو گئی. تو انہوں نے کہا ادھر تو بارش بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے دعا کی, بارش بھی برسنے لگ پڑی. بتائیں تو آپ نے اتنی دور جانا تھا پہاڑوں میں, ادھر ہو گیا, کام ہو گیا جی. بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی اچھا. کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا جی اب ہم مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سلسلہ قادری شریف میں بیعت کرتے ہیں. بیعت کر لیا. اب انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہم تین خواہشیں ہیں. اچھا جی کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ میں مال دے, اولاد دے, اللہ حسن دے. بڑے مسکرائے. میں 3 چیزوں تو نے دنیا کی مانگی, آخرت کی مانگی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس مال سے آخرت حاصل کریں گے. وہ کہتے ہیں آج بھی جتنے دنیا میں بڑے بڑے کام ہیں اس میں ہم نے میمن جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. مسجدیں بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, سارے اس میں بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اگر مال ہو تو وہ بھی آخرت کے لیے ہو, جوانی ہو وہ بھی آخرت کے لیے ہو. مولانا میجان صاحب نے مسجد نبوی میں مجھے یہ بات بتائی. بتائیں افضال شاہ 3 چیزوں سے پہلے 3 چیزوں کو بندہ غنیمت جانے. غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت جانے. جب پیسہ ہو تو بندہ اس وقت اللہ کے راستے میں جتنا خیرات ہو سکتا کرے, جتنی کوشش ہو کرے. جتنا جب بندہ فوت ہو جائے گا تو وہ جو میت جو کرے گی, ہرس کرے گی, امید کرے گی, جو خواہش کرے گی, اس کے اندر جو خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج, میں اپنا مال صدقہ کروں. یہ نہیں کہے گی کہ میں نفل پڑھوں, عبادت کروں, مال صدقہ کروں. اس لیے کہ مال کا جو صدقہ ہے یہ اللہ کے ہاں وہ اس کا اجر دیکھ لے گا, اس کا ثواب دیکھ لے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس بخیل عبادت گزار سے بہت زیادہ بہتر وہ ہے جو سخی گناہگار ہو. وہ گناہ صدقہ کے ذریعے وہ نیک ہو جاتا ہے, اور جو بخیل ہوتا ہے وہ بخیلی کی وجہ سے وہ نیکی سے دور چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک بندہ طواف کر رہا ہے, رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال بڑا پیارا ہے. جب کبھی کوئی کام کے لیے میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف آگ آ رہی ہے, یہ مجھے کچھ دینا نہ پڑ جائے, اس کے میں کام نہ کوئی آ جاؤں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر کھڑے ہو کے اتنا رو کہ تو پگھل جائے, لیکن اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. مولانا میجان صاحب مجھے فرمایا کہ 3 چیزوں سے پہلے 3 چیزیں غنیمت جاننی چاہیے. غریبی سے پہلے امیری کو بندہ غنیمت جانے. اللہ اکبر. میں کئی بندوں کو جانتا ہوں. ہمارے ادھر ایک آدمی تھا, اس کے ٹرک تھے یہ جو تیل لے کے جاتے ہیں, ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں, کئی سارے ٹرک تھے. اس نے وہاں پہ کبوتروں کا ایک جال بنایا ہوا تھا, کبوتر رکھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ اس کا وہ ٹرک جب آتے تو اس ٹرک کو نلانے کے لیے ملازم اس کو صاف کرتے, دھوتے ٹرک کو, ٹائر شہر پہ وہ شور سے مارتے. تو اس کی عادت اور طرح تھی, وہ کبوتروں کے پیچھے پڑا رہا, وہ جوا کھیلنے لگ پڑا کبوتروں پہ. حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ٹرک سارے بک گئے, پھر رکشہ چلانے لگ پڑا. رکشہ چلاتا پھر وہ ایک دفعہ چائے پی اور رکشہ کھڑا کر کے چائے پی, اور چائے پی کے پیشاب کرنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا, نہر میں گر گیا, ادھر ہی فوت ہو گیا. لاش نہ ملے, کوئی کہ ادھر چلا گیا, پولیس والا کیا اغوا ہو گیا, یہ وہ ڈھونڈتے بڑی مشکل سے ایک علاقے میں جا کے لاش ملی. لاش لے آئے. اس کا ایک بھتیجا تھا, وہ اس کے نسبت غریب تھا, لیکن اس کو یہ شوق تھا, وہ کسی نہ کسی کی وہ خدمت کرتا رہتا تھا. وہ بچپن میں مجھے بھی اس نے بڑا دودھ پلایا, اپنے گھر لے جاتا. اس کی جو بہنیں تھیں اللہ ان بچیوں پہ بڑے عزت فرمائے, اللہ ان کے پردے قائم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا, اس کی بہنیں کچھ حافظ قرآن تھیں,
کئی دفعہ ساتھی میرے ساتھ جاتے، ایک میں ہوتا، 2-3 اور ساتھی ہوتے، اب ہم ان کے وہ گھر جاتے، پہلے گھر کے اندر بیٹھ کر رستہ تھا، جوتیاں باہر اتارتے، اندر بیٹھ کر چلے جاتے۔ تو صبح بچے میرے کان میں کہتے کہ حافظ صاحب یہ جوتیاں ساری پالش کیوں نہیں کر دیتے، رہتی تو پالش نہیں سے گیا۔ میں ان کو بتاتا کہ ان کی ہمشیرہ حافظ قرآن ہے، تو انہیں یہ خوشی ہوتی ہے ہمارے گھر میں سید آئے ہیں، وہ نیچے سے بھی صاف کرتی، اوپر سے بھی صاف کرتی۔ اب وہ اس کے کئی معاملات بہتر ہو گئے، اللہ اس کی آخرت بہتر فرمائے۔ تو غریبی سے پہلے بندہ امیری کو غنیمت جانے، جتنا ہو سکتا ہے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، جتنا جہاں جہاں پہ مدارس میں یا پھر کرے۔ بعض بندے جو ہوتے ہیں، وہ ایک بندہ ہے، وہ ادھر اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک جھولا سا رکھا ہوا ہے، تو وہ ہر بندے کو وہ کہتا ہے جی کہ وہ بچے جو ہیں اس کو پالیں، اور کوئی بچہ جو ہو نجائز بچہ ہو وہ ہمیں دیں، ہم اس کو حفاظت کریں گے، اس کو مارے نہ، یہ ہو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کرنا، لیکن اس نے اس کا ذریعہ بنایا۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں بھی آخرت میں اس کے لیے سانپ بن جاتی ہیں، اس کے لیے بڑا زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا میاں صاحب فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جوانی، مال غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت جانے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ اب بندہ جوان ہوتا ہے، وہ جناب وہ شب بیداریاں کر سکتا ہے، نفیس بات کر سکتا ہے۔ میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، بہت سارے جوان لڑکے جو بظاہر انہوں نے پینٹ شرٹ ڈالی ہوتی ہے، لیکن وہ میرے دیکھتے دیکھتے ان کے لیے تبدیل ہو گئے۔ میں دیکھتا کہ عشاء کے وقت آتے ہیں، وہ ساری رات حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ مزار پہ ذکر کرتے 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 فجر ہو جاتی، فجر نماز پڑھتے چلے جاتے۔ اب بعض بندے جو ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ گناہ کی جگہ پہ گزارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی جو موت ہے اس سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے۔ 3 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ غریبی سے پہلے، دوسری چیز جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، تیسری چیز موت سے پہلے، اس چیز کو بندہ غنیمت جانے، اور جان کا صدقہ جان سے دے، مال کا صدقہ مال سے دے، اس کو کرتا رہے اپنی جان کا۔ کتنے خوبصورت، ابھی میں جب شیخ پورہ میں تھا تو وہ بچے کو میں دیکھا تھا، وہ محفل میں آیا تھا بیچارہ، ادھر بیعت بھی ہوا تھا، بیعت ہونے کے بعد وہ چلا گیا ساؤتھ افریقہ میں۔ ہم ایک جگہ میں محفل تھی، تو وہاں پہ ایک بندہ بتا رہا تھا، بندے تو ہمارے ساتھ آ رہے تھے، رستے میں وہ شیخ پورہ کے بندے تھے، ادھر کے وہ چارے ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے۔ دوسرے تیسرے دن مجھے ایک بندے نے بتایا کہ وہ بندہ ایک فوت ہونے والا آپ کا مریض بھی تھا۔ مجھے انہوں نے وہ اس کی تصویر بتائی، میں کہ اوہو یہ بچہ آیا تھا بیچارہ۔ ادھر ایک بندہ ہے بیچارہ، وہ میں اس کو کہتا تھا ذکر پہ رابطہ رکھو، ایک دفعہ میں اس پہ پہلے لڑا باقاعدہ، میں اس کو پکڑا جھنجھوڑا، اس کو کہا لگ بندے تو کتنا احمق ہے، تجھے میں کہتا ہوں ذکر کیا کر، تو رابطہ نہیں رکھتا۔ اس کی آنکھ میں بیچارے کو مسئلہ بنا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ پھر وہ ایک جگہ پہ وہ پٹھے کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اب ہر جمعے پہ آتا ہے، اب ہر جمعے آتا ہے۔ جب اس کی جوانی تھی اس کو میں کہتا تھا بھی رابطہ رکھ، اس وقت تو وہ کہتا تھا جی کہ جی میں آؤں گا، جی آؤں گا، جی آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر ایک بچہ تھا، اس پہ بڑا رنگ تھا، بڑا عجب رنگ، ماشاءاللہ، بڑے انوارات، بڑے زیادہ۔ تھوڑا ایک ناغا آخر ڈالنا شروع کیا، پھر ملا، میں اس کو سمجھایا، میں کہ بھی بڑا راز ہے، تم سارا کچھ کرو، رابطہ رکھو۔ اب مجھے ساتھی بتا رہے ہیں جو وہ بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی پریشان، سمجھ نہیں آ رہی۔ کرنل اختر صاحب کل بتا رہے تھے کہ سید زادہ آیا، فوج میں کرنل تھا، وہ اس کو کسی نے آفر کی کہ انگلینڈ میں ایک نوکری ہے، وہ 8 لاکھ روپیہ مہینے کا ملے گا تمہیں۔ اس نے کرنیلی چھوڑی، آنکھ جھاڑ کے لیے باہر چلا گیا۔ کرنل صاحب اس کو بڑا سمجھایا کہ تم ذکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کرو، تمہیں چلا گیا۔ اب وہاں پہ 3 سال کام کیا، پاگل ہو کے واپس آ گیا۔ اب کبھی کبھی اس کا یہ رابطہ نہیں رکھتا۔ اب وہ جو پیسے اس نے کمائے اس کی کس کام، جب
ذہنی مسئلہ خراب ہو گیا. دوستو بندہ یہ وقت جو ہے غنیمت جانے، غنیمت جانے. بندہ رابطہ، کئی بندے جو ہوتے ہیں، کئی بندے وہ دیکھا ہے کہ رابطہ جب تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں تو شیطان انہیں اور پیچھے کر دیتا ہے، درمیان میں جو حائل چیز ہو جاتی ہے. کئی ساری مثالیں ایسے حضور پیر مشکین کے ساتھ ایسا ہوا. اب ماتے میں میرا افسر تھا، وہ بھی بیعت ہو گیا، میں بھی بیعت ہو گیا. جب رابطہ جاتے تھے باڑے میں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میاں صاحب باڑے جائیں خرچہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کا ماتے میں نے اسی دن دل میں سوچ لیا کہ اب ان کے ساتھ نہیں جانا. کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ ساتھیوں کو مشورہ یہ دیتے رہتے ہیں، پیسہ آوے ایک کر لو ایک کر لو ایک کر لو ایک کر لو. بعض بندے حرام و حلال کی بھی بالکل، تو پیسہ جو الٹا ہے ان کے لیے وہ مصیبت بن جاتا ہے. وہ سکاف ماتے ہیں کہ اس نے جانا چھوڑ دیا. سر میں رابطہ رکھتا رہا. اس وقت سکاف پہ مشکل پہلے پیدل جاتے تھے، پھر پائم راجن صاحب نے سکاف کو سائیکل پہ لے کے جانا شروع کر دیا. پھر وہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے آیا، بندے کہ میاں صاحب موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. تو پچھلے دنوں وہ بندہ وہ آیا راویران شریف، تو اس نے جب آستانہ دیکھا تو کہتا میاں صاحب یہ کیسے بن گیا؟ تو میں اس بارگاہ سے جس بارگاہ سے آپ نے چھوڑ دیا اسی بارگاہ میں جاتا آتا رہا. ہمارے پیر بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب ڈوگر صاحب ہیں لاہور گردوں کے، وہ اسپیشلسٹ جو ہیں، کیا نام ہے ان کا جی؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ ڈاکٹر صاحب باہر جانے لگے. سرکار کہتے ہیں کہ سرکار 50 لاکھ روپیہ مہینے کی آفر ہے، میں جانا چاہتا ہوں. سرکار میں کم کرے تھے وہ تو چلنا ہے. تو یہ نہ گیا، دوسرا ساتھی چلا گیا، باہر چلے گئے، اولاد خراب ہو گئی، واپس آ گئے، بیمار ہو گیا. ان کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے. بندہ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے، بڑی زیادہ احتیاط کرے، ذکر کرے اپنا اخلاص کے ساتھ، اپنا صحیح معنوں میں کاروبار کو عبادت سمجھ کے کرے، عبادت سمجھ کے کرے. بس بندہ کرتا رہے، اللہ پاک اس کو سب کچھ عطا فرمائے گا. اللہ پاک دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، طریقہ مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے. دوستو لالچ سے بچیں، طمع سے بچیں، ہرس سے بچیں. یہ سانپ ہے، اس کے ساتھ نہ کھیلیں. اخلاص کے ساتھ چلتے رہیں. کاروبار جتنا مرضی کریں، جتنا مرضی آپ کا دل کرتا ہے، سود سے بچیں، حرام سے بچیں، جتنا مرضی کریں. کون کہتا ہے کاروبار نہ کریں؟ اسلام کہتا ہے کریں، دین کہتا ہے کریں. ایماندار تاجر انبیاء کے سامنے اٹھایا جائے گا. لیکن جو ہے حرام سے بچیں، فتنوں سے بچیں، لالچ اور طمع سے بچیں، اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین ہمارا مل بیٹھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.